ویلکم بیک ناظرین. حسین خان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ہم ان سے رؤیت ہلال کمیٹی کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. تو خان صاحب آپ ابھی ہم وقفے پہ جانے سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ ملیشیا میں 29 مقامات پر چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ بڑی پنچ لائن ہے اس پوری سٹوری کی کہ جو دوسری رؤیت ہلال کمیٹی بنی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ملیشیا میں چاند نہیں دیکھا جاتا, وہ جنتری پہ کرتے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ 29 مقامات پر چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ اصل میں جنتری جو ہے وہ بھی حقیقت ہے کہ جنتری بھی ان کے یہاں چھپتی ہے. جنتری چھپنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پورے سال بھر کا پہلی کب ہے 29 کب ہے 30 کچھ نہ کچھ آپ نے اس میں فلکی حساب سے یعنی سائنس کے حساب سے کچھ نہ کچھ لکھا ہے. لیکن جنتری کے باوجود وہ ہر مہینے اعلان کرتے ہیں کہ 29 کا مہینہ ہے یا 30 کا مہینہ ہے, اور وہ 29 تاریخ کو ہر مہینے کی جو 29 ان کے حساب سے ہوتی ہے اس میں ریڈیو ٹیلی ویژن پہ ہر آدمی 9 بجے کھولے تو اس کو سنائی دے گا کہ وہ کیا اعلان کر رہے ہیں. اس حساب سے وہ جنتری کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. 1-2 روز کا جو فرق ہوتا ہے, جنتری میں تو کچھ اور چھپا ہے جو سائنس 1 سال پہلے بنائی گئی تھی, لیکن عملاً جو کچھ ہوا وہ پھر اس حساب سے ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو یہ اگر چاند اس دن پہ نظر نہیں آیا جس دن پہ جنتری میں ہے اور اس کے 1 دن بعد نظر آیا تو کیا وہ جنتری کو فالو کرتے ہیں؟ نہیں, جنتری کو ہرگز فالو نہیں ہوا. وہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ جنتری نہیں فالو کی جائے گی بلکہ یہ جو چاند دیکھا گیا اس کے حساب سے یعنی قمری مہینے کا حساب کتاب ہوگا کر کے. وہ جنتری ایک ایسی اسٹیمیٹ کے طور پہ, جس طرح ہمارے پاکستان میں ڈائری چھپتی ہے اس میں ساتھ یہ ہمارے اسلامک سرکل والے چھاپتے ہیں, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو عید ہوگا. وہ چھپتی تو یعنی سال پہلے چھپتی ہیں, جنوری میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں. عید کہیں آتی ہے اکتوبر نومبر میں, لیکن اس میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے. تو اسی میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ 2 علماء کے فتویٰ بھی ان کو حاصل ہے کہ ملیشیا کا جو چاند ہے وہ صحیح نہیں ہے, اس کو فالو مت کرو کر کے. 2 علماء کا فتویٰ وہ ان لوگوں نے بتایا تھا. حسن صاحب کی جو ان سے ڈائریکٹ میری بات نہیں ہے, دوسرے اور جو ان کے اس نقطہ نظر کے لوگ ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا. میں نے کہا بھائی ایک تو یہ امکان, علماء کی تو ہم عزت کرتے ہیں, کسی اور عالم نے فتویٰ دیا اور قابل احترام ہے تو ہم کسی فتوے کو غلط کہنے کا کوئی حق نہیں رکھتے, نہ اس مقام رکھتے ہیں. بالکل فتویٰ ضرور دیا ہوگا, لیکن کسی عالم نے ان کو اگر فتویٰ دیا ہے تو وہ عالم ملیشیا کے بارے میں فتویٰ دے رہے ہیں کہ وہاں پہ چاند دیکھا نہیں جاتا. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ملیشیا کے چاند کے مطابق آپ مت کرو, چاند دیکھا جاتا نہیں جاتا, وہ ان کو کیا. اچھا, وہ سبجیکٹ نہیں ہے, بس نہیں کرو, ان کی بات نہیں. ان کا ان کے حساب سے عیدیہ جو ہے اس کو فالو مت کرو, مقصد یہ ہے یعنی بقول ان کے. اس کا کوئی ریزن تو ہوگا. ہاں وہی نا, وہ ریزن جو ہے اس کا جو میں نے کہ فتویٰ عالم کا ہے تو ہم اس کو مانیں گے اور اس کی پوری عزت کریں گے صبح. لیکن میں نے کہا اس فتوے کی جو بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, ایک تو یہی جو ابھی آپ نے کہا جنتری والی بات, چونکہ جنتری چھپتی ہے اور کوئی بھی عالم کو لے جا کے دکھا کہ بھائی جنتری میں چھپا ہوا ہے تو وہ تو ہر عالم ریجیکٹ کرے گا کہ اس حساب سے اگر عید ہو رہی ہے, چاند ہو رہا ہے, رمضان ہو رہا ہے تو غلط ہے. ہر کسی بھی عالم کو آپ دکھائیں گے تو یہی فتویٰ دے گا تو ہر آدمی مانے گا. وہ دوسری بات یہ ہے کہ عالم فتویٰ اس حساب سے دیتا ہے جو آپ پوچھتے ہیں. تو آپ کو یہ بھی آئے کہ آپ نے سوال کیا کیا تھا, جو آپ مجھ سے بات کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ یعنی دیکھا نہیں جاتا چاند اور دیکھنے کا نام لیا جاتا ہے اور جو دیکھنے کا طریقہ ہے وہ غیر شرعی آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں. جی, تو اب یہی بات اگر آپ کسی بھی عالم سے کہیں گے, مجھ سے بھی کہیں گے تو میں بھی کہوں گا ہاں پھر تو غلط ہے. ملیشیا کو فالو جو آپ انفارمیشن فیڈ کر رہے ہیں, ہاں وہ اسی کا جواب اس پر فتویٰ ہے. عالم کا تو کوئی قصور نہیں, عالم کا تو پتہ نہیں آپ نے کیا بات پوچھی ہے, اسی حساب سے عالم نے فتویٰ دیا. ہم عالم کی بات پہ حرف نہیں لگا سکتے, ہم تو آپ کے سوال کو جاننا چاہتے ہیں. وہ صرف فتوے پر نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں چشمدید گواہ بھی ہیں جنہوں نے جاپان میں چاند دیکھا, جیسے کہ طارق میمن صاحب کا نام لیتے ہیں. طارق میمن صاحب ہمارے ایک دوست ہیں, فیض اللہ سعیدی صاحب نے بھی اپنے گزشتہ انٹرویو میں کہا تھا کہ میں نے طارق میمن نے 2 مختلف موقعوں پہ چاند دیکھا ہے. کہاں پر؟ جاپان میں. اچھا, ایک بات سمجھ سے بالا تر ہوں, میں جاپان میں رہ رہا ہوں کافی عرصے سے. جاپان میں 4 موسم ہیں. جاپان میں گرمی بھی شدید پڑتی ہے, سردی بھی شدید پڑتی ہے, اور چاند الحمدللہ جاپان کی فضاؤں میں بھی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ چاند سرے سے نظر ہی نہیں آتا جاپان میں, یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. کیوں نظر نہیں آتا؟ ہر وقت بادل نہیں ہوتے, ہر روز بادل نہیں ہوتے. بارشوں کا ملک ہے جاپان, لیکن یہاں سورج بھی نکلتا ہے. تو جس دن سورج نکلتا ہے, مطلع صاف ہوتا ہے, تو چاند نظر آنے کا امکان تو ہمارا رمضان دیکھ کے چھپ جاتا ہو. ہاں,
یہ کیسے یقین کر لیا جائے کہ سرے سے جاپان میں چاند نظر آنے کا امکان ہی نہیں ہے؟ اس کے یقین کرنے کا یہ تو ایک سائنٹیفک سوال ہے کہ یہ تو تیموندائی جو ہوتی ہے یہاں کی جو چاند دیکھنے کی ہے وہی صحیح جواب دے سکتی ہے کہ نظر آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے اور نظر آنے کی کیا شرائط ہیں. ہمارے ہاں جو ہلال کہا جاتا ہے چاند دیکھ کے کرو. ہلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چاند کے جو سورج کے غروب ہونے کے بعد نظر آئے. اچھا ویری گڈ. تو وہ چاند جو سورج کے غروب ہونے کے بعد نظر آتا نکلے اور ختم ہو، اس چاند کو جو بہت سے چاند ایسے ہیں جو سورج سے پہلے ہی نکل کے ختم ہو جاتے ہیں. اچھا وہ سائنٹیفکلی چاند ان کا پیدا ہو گیا ہے. اب جو اس کی برتھ ہو گئی ہے. ہاں تو آپ کا یہ ویڈیو دیکھ کے ایک صاحب کا وہ ذکر کیا تھا میں نے چاند دیکھا ہے، تو وہ جن صاحب نے بھی جو ذکر کیا تھا اس تاریخ کو سلیم الرحمان صاحب نے تیموندائی سے کنفرم کیا. اچھا کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے اتنے ٹائم پہ چاند دیکھا گیا ہے جاپان میں. تو انہوں نے بتایا کہ سائنٹیفک اعتبار سے وہ 3 دن پرانا چاند تھا. وہ اچھا جو طارق محمد صاحب نے کہا کہ چاند نظر آیا، نام مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے ویڈیو میں کسی صاحب نے کوئی دن تاریخ ٹائم بتایا تھا کہ فلاں تاریخ کو ہم نے چاند دیکھا ہے. ایک صاحب کا میں بتا رہا ہوں. جی. اس کو سلیم الرحمان صاحب نے ویڈیو دیکھ کے وہ تیموندائی سے کنفرم کیا تو انہوں نے بتایا کہ تو 3 دن پرانا چاند ہے. 3 دن پرانا چاند. جی. ان کی جو عمر ہے چاند کے پیدائش کی، اس کی عمر 3 دن کی ہو چکی تھی سائنس کے اعتبار سے. تب وہ نظر ظاہر پھر تو نظر آتے نا. ہاں. اب جیسے سر طارق محمد صاحب نے چاند دیکھا، ٹھیک. ابھی جیسے پچھلی جو عید الاضحیٰ ہوئی ہے اس میں ترکی مسجد والوں نے ایک الگ طریقے سے نماز پڑھی تھی. سلیم الرحمان صاحب کا ایک الگ اعلان تھا، علی حسن صاحب کا ایک الگ اعلان تھا. مختلف دنوں میں نماز پڑھی گئی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ ترکی کا مسئلہ بعد میں لیں گے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فلاں صاحب نے چاند دیکھا ہے، تو وہ تو سلیم الرحمان صاحب کو اطلاع دیں کہ بھائی میں نے چاند دیکھا ہے. یہ سوال میں نے ان سے کیا. جی. جب میری ان سے بات ہوئی، میں نے کہا جب آپ نے انہوں نے کہا کہ میں نے بھی دیکھا، میرے ساتھ میری فیملی نے 7 بندوں نے مل کے دیکھا. جی. تو میں نے کہا آپ نے مولانا سلیم الرحمان صاحب سے رابطہ کیا؟ ان کو فون کرتے کہ جی میں نے چاند دیکھ لیے. تو آپ ماشاءاللہ جاپان میں آپ کا اعتبار ہے، لوگ وہ اعلان فرما دیتے. کہتے ہیں میں نے قاری علی حسن صاحب کو اطلاع کر دی تھی. اچھا. تو بہرحال اگر کسی نے چاند دیکھا ہے تو مولانا سلیم الرحمان صاحب بھی جگہ جگہ پہ انہوں نے کمیٹیاں یا افراد مقرر کیے ہیں. اوکیناوا میں کمیٹی بنائی کہ آپ وہاں دیکھو، ہیروشیما میں، اوساکا، ادھر ادھر جگہ جگہ پہ لوگوں کو مقرر کیا. خود بھی ٹوکیو میں کئی جگہ سلیم الرحمان حریت ہلال کے چیئرمین جو ہیں مولانا سلیم الرحمان صاحب، انہوں نے اس میں توچو تو خود جاتے ہیں، جاپان مسلم ایسوسیشن کے لوگ بھی جاتے ہیں. میں بھی اکثر جاتا، میں تو خیر نیچے رہتا ہوں، اوپر نہیں جاتا. آپ کا کوئی عہدیدار ہے سر آپ حریت ہلال کمیٹی میں؟ عہدیدار تو میں باقاعدہ نہیں ہوں، نہیں ہے، لیکن ایسی شریک رہتا ہوں اس کے اندر. وجہ ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے جاننا چاہتا ہوں. ہاں. جی. یعنی کوئی ٹیکنیکل طریقے سے آپ کو چاند کی کوئی خاص معلومات ہیں؟ جیسے بھی آپ نے کہا کہ یہ تو یہاں کے جو لوگ ہیں شعبہ فلکیات کے جاپان کے، وہ بتا سکتے ہیں کہ کیسے چاند نکلتا ہے. کیا ظاہر ہے وہ اچھا ہم لوگ 30 سال سے ایک فتوے کو فالو کر رہے ہیں نا، کیا جو عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ. جی. اچھا 30 سال سے ہم ظاہر ہے کہ اس وقت کے حالات دوسرے تھے، آج کے حالات دوسرے ہیں. کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ ہم جدید مشینری سے، جیسے یہاں شعبہ فلکیات ہیں، ان سے کوئی مدد لیں، ان سے کوئی ایسی ہم دیکھیں کہ یہ مسئلہ ختم ہو اور ہم ایک ایشو کے اوپر ایک ساتھ بیٹھ جائیں؟ اصل میں یہ جو تھاٹ ہے نا، اس خیالات کے لوگ اللہ کی فضل سے جاپان میں کم نہیں ہے. ایون وہ لوگ بھی جو اس وقت دوسری عید منا رہے ہیں وہ بھی اس خیال کے نہیں ہیں. وہ بھی جو ہے چاند کو سائنٹیفکلی دیکھ کے اس اعتبار سے چاند نکلا نہیں نکلا کی باتیں نہیں کر رہے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں وہ خود ہی حدیث سنا رہے ہیں کہ بھائی چاند جو آنکھ سے دیکھو. رؤیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاند کے جو آپ کو نظر آئے، یہ نہیں کہ وہ سائنٹیفکلی پیدا ہو بھی گیا اور چلا بھی گیا. اس کو وہ لوگ بھی نہیں مانتے. الحمدللہ جاپان میں 100% ترکوں کو چھوڑ کے 100% یہ جو دوسرے موقف کے لوگ ہیں وہ بھی یہ بات نہیں کہتے جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ امریکہ میں، یورپ میں بعض جگہوں پہ اس خیال کے لوگوں پہ سائنٹیفک جدید اور فلاں کے طریقے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کب نکلا، کیا ہوا، فلاں ہوا، اس حساب سے کریں. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ چاند نکلا بھی ہوا ہے، جیسے اسی حدیث کے بارے میں جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا، فرض کیجیے چاند نکلا بھی ہوا ہے، لیکن حدیث یہ ہے کہ اگر بادل کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ وہ مت مانو، عید مت کرو، رمضان مت کرو. اچھا ہمارے چاند نکلا نہیں، وہ دیکھا گیا نہیں دیکھا گیا. اس کا مطلب کہ ہم ایک چوتھی رؤیت ہلال کمیٹی کے منتظر رہیں جو کل کھڑی ہو اور وہ ہمیں یہ بتائے کہ سر یہ تینوں پارٹیاں جو ہیں یہ غلط کہتی ہیں
اور ہم نے جاپان کی رویت ہلال کمیٹی سے جو شعبہ فلکیات ہے ان سے رجوع کیا، اور وہ ہمیں جیسے ابھی پچھلے دنوں چاند گرہن ہوا تو انہوں نے پورے ٹائمنگ بتایا کہ 8:01 پہ یہ چاند غروب ہو جائے گا، اور باقاعدہ اسی ٹائم پہ غروب ہوا، بالکل بادلوں میں چھپ گیا. پھر انہوں نے بتایا 1:01 پر یہ ایک حالہ سا بن جائے گا، وہ بن گیا. ٹھیک، مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم چاند دیکھ کر جب کرتے ہیں تو ظاہر ہے کسی کی گواہی چاہیے. کیا چوتھی جو پارٹی آئے گی وہ آنے کے بعد ایک نیا بلوا شروع نہیں ہو جائے گا؟ آلریڈی یہ بلوا دوسرے ممالک میں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. دوسرے ممالک کی بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جاپان میں کوئی یہ جو پروگرام کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جاپان میں 10,000 پاکستانی برادری ہے. ٹھیک ہے، ٹوٹل ووٹنگ کرانے کے بعد 3,000 سم تھنگ کچھ لوگ ہمارے ساتھ باہر آئے. ٹھیک، ان میں اور دوسرے ممالک میں اگر امریکہ کی بات کرتے ہیں وہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، اسٹیٹ بھی 14 گھنٹے کا فاصلہ ہے، ان کو ہم سے کمپیئر نہیں کر سکتے نا. جاپان میں اتنی چھوٹی سی برادری ہے، اس کے اندر اگر آپ ان کو جانتے ہیں محترم علی حسن صاحب کو، ترکی والے کس طرح سے عید کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، ہم تو آپ لوگوں کے کہنے پر عید کر رہے ہیں. کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے کم از کم آپ دونوں کسی ایک نقطے پر متفق ہو جائیں؟ اگر نہیں ہوگا تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ کل ایک نئی پارٹی آئے گی اور وہ ہمیں یہ بتائے گی کہ جی شعبہ فلکیات جو جاپان کا ہے، ماہر فلکیات، ان سے ہم نے رجوع کیا ہے، اور جناب اب عید ہمارے کہنے پہ منائیے. وہ بھی اسی طرح سے ایک مخصوص گیٹ اپ میں آئے گا اور ہم سے شروع ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں یہ کہ وہ بھی ہم بھی متفق ہیں ایک حدیث پر. جس حدیث پہ ہم سب لوگ متفق ہیں وہ ہیں یا ہم ہیں، میں اس بات کو کر رہا ہوں، وہ متفق یہی ہے کہ چاند کو آنکھ سے دیکھنا چاہیے، رؤیت ہونی چاہیے. تو کوئی بندہ چلا جائے وہاں جا کے ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے. جتنے پیسے ہم فضول قسم کے چکروں میں لگا رہے ہیں کہاں جا کے کھڑے ہو جائیں؟ شعبہ فلکیات سے کریں گے. ہم تھوڑے دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے نہیں، دیکھتے وقت کوئی نہیں ہے. وہ تو اپنا کیلکولیشن سے کہتے ہیں کہ اتنی عمر ہو گئی، اتنی چلی گئی ہے، فلاں ہے، جو بھی ان کا ہے. تو اس طرح سے ساری زندگی نظر نہیں آئے گا چاند؟ نہیں، وہ نظر آئے گا نہیں آئے گا تو فلکیات والے جانتے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے. ہماری جو ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، جس پر ہم بھی اور وہ بھی متفق ہیں، وہ یہ کہ رؤیت ہو، یعنی ہماری نظر آئے. ہو سکتا ہے، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے چاند نکلا ہوا ہو لیکن ابر ہے، نظر نہیں آیا تو ہم نہیں مانیں گے اس چاند کو. اب سر جس عمر میں آپ چاند دیکھ رہے ہیں اس میں تو بندہ نظر نہیں آئے گا. اس طریقے سے تو آپ جس طرح سے لوگوں کو بتا رہے ہیں ٹاور پہ چڑھنے کے بعد چاند نظر نہیں آ رہا، ایسے تو ساری زندگی نظر نہیں آئے گا. بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر واقعی چاند سے ہم کو اتنا لگاؤ ہے تو ہمیں چاہیے کہ بھائی شعبہ فلکیات سے رجوع کریں جو چاند دیکھنے کے ماسٹر ہیں، نہ کہ ہم جناب مختلف مسجدوں میں گشتی ایک چاند دکھائی کی رسم ادا کرنے کے لیے نکلتے رہیں. ایک عام آدمی تو اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے. وہ جو کچھ بھی عام آدمی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، حدیث پہ ہم متفق ہیں. حدیث سے ہٹ کے کوئی نیا آئیڈیا میں ان کی بات میں اضافہ کر دوں. آپ نے جو کچھ کہا ہے نا، میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں. حافظ فضل اللہ سعیدی صاحب تشریف لائے تھے ہمارے پروگرام میں. انہوں نے 2 باتیں کی تھی. ایک انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم ملیشیا کو چھوڑ دیں اور جاپان میں چاند دیکھنے کا اہتمام کریں اور مقامی طور پر فیصلہ کریں. اب وقت بدل گیا ہے. 30 سال پہلے والی بات نہیں رہی، اب نیا وقت ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ ہم کسی ماہر فلکیات کی مدد لے لیں، یعنی مدد کے طور پہ کہ بھئی چاند کی برت کے امکان ہے کہ نہیں ہے. یہ وہ امکانی سچویشن کے لیے دیکھیے خود اپنی آنکھ سے. لیکن 29 تاریخ کا تو فیصلہ ہو جائے گا نا کہ بھئی اب کل نظر آنے والا ہے. ناظرین، بڑی دلچسپ گفتگو ہماری جاری ہے جناب محترم حسین خان صاحب سے. مجھے ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے. پلیز ڈونٹ گو اوے فرام اس، کیونکہ آج حسین خان صاحب جیسی بڑی ہستی ہمارے درمیان موجود ہے اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھیں گے. ویل بی سون بیک، اسٹے ود اس.